ياسين فالدين الصايا سنين جهد سلتلي شمبوت صدي يخرج سندور درو وجمزلومك يوميده وجمزلومك ساتي ہو بايزيد 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 سلطان بايزيد سیزن 2 ایپیسوڈ 8۔ اس سے یہ خبر ملی کہ اس نے عثمانی زمینوں پر قبضہ کرنے سے پہلے جاندار قبیلے کے سردار سلیمان بے کے ساتھ اتحاد کیا تھا۔ ہماری ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا اور سبسکرائب کر دیجیے گا اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا۔ اناطولیہ کے باقی ترک قبیلوں کے ساتھ ہمارے چینل کا نام ہے AM حسین۔ اناطولیہ کی پہلی مہم میں سلطان بایزید چاہتے تھے کہ وہ جاندار قبیلے پر آپ نے پچھلے ایپیسوڈ میں دیکھا سلطنت میں شامل کر لیں، لیکن چونکہ ان کی فوج پچھلے 2 سال کے ساتھ جنگ میں مصروف تھی، اس لیے وہ اپنی فوجوں کو آرام دینے کے لیے واپس بورسا شہر چلے گئے۔ یوں اس دوران جاندار قبیلے کے سردار سلیمان بے جانتے تھے کہ جاندار قبیلے کا دارالحکومت کسمونی تقریباً عثمانیوں کے مخالفین سے بھر چکا تھا۔ بورسا شہر سے روانہ ہوئے اور جب سلیمان بے کو عثمانیوں کے آنے کی خبر ملی تو اس نے فوری طور پر ایک قاصد قاضی برہان الدین کے پاس بھیجا۔ پہلے کہ قاضی برہان الدین اپنی فوج کے ساتھ اپنے اتحادی کی مدد کو پہنچتے، بایزید جلدرم برق رفتاری کے ساتھ کسمونی جا پہنچے کہ شہنشاہ ہنگری سجمنڈ بلغاریہ پر حملہ کر کے اسے عثمانیوں سے چھینے گا، اور ایسا ہی ہوا۔ شہنشاہ سجمنڈ اپنی فوج کے ساتھ بلغاریہ بادشاہ سجمنڈ نے نیکوپول کے قلعے کا محاصرہ کرتے ہوئے تمام ترک سپاہ کو قتل کر دیا ہے۔ جب سلطان بایزید جلدرم نے یہ خبر سنی تو انہوں نے اپنے بڑے بیٹے شہزادے ارطغرل کو اناطولیہ کی فوجوں کا سپہ سالار بناتے ہوئے باقی فوج کے ساتھ وہ ہنگری کی جانب پیش قدمی کرنے لگے۔ برہان الدین نے موقع غنیمت جانتے ہوئے اپنی فوجوں کے ساتھ عثمانی سرحد کے قریب چلا گیا۔ اس پر شہزادے ارطغرل جو کہ اس وقت اناطولیہ میں سلطان کی جانب سے سنجق بے تھا، اس نے کیا شہزادے ارطغرل جو 8 بے تھا، اس نے اپنے پاس موجود فوج کے ساتھ قاضی برہان الدین پر حملہ کر دیا۔ یوں دونوں ترک قبائل کے درمیان گھمسان کی جنگ ہوئی اور یہ جنگ تقریباً 3 دن تک مسلسل جاری رہی، لیکن اس جنگ میں برہانیوں کے ہاتھوں عثمانی شہزادہ ارطغرل مارا گیا۔ اگرچہ اس معمولی سی فتح نے اناطولیہ میں قاضی برہان الدین کے اثر و رسوخ کو بڑھا دیا تھا، لیکن اسے یہ بھی معلوم تھا کہ جب یہ خبر سلطان بایزید کو ملے گی تو وہ اس کا بدلہ ضرور لے گا۔ اسی لیے اس نے بایزید کے آنے سے پہلے اپنی فوجوں کو انقرہ اور دیگر عثمانی شہروں کی لوٹ مار کے لیے روانہ کیا۔ ان شہروں کو برہانی فوجوں نے لوٹ کر انہیں تباہ و برباد کر دیا۔ ادھر یورپ میں جب ہنگری کے بادشاہ شہنشاہ سجمنڈ کو معلوم ہوا کہ بایزید جلدرم خود ایک بڑی فوج کے ساتھ اس کی جانب پیش قدمی کر رہا ہے تو اس نے فوراً اپنی فوج کو پیچھے ہٹنے کا حکم دیا اور قلعے کو خالی کر کے ہنگیرین فوج واپس ہنگری چلی گئی۔ تیریں اثناء سلطان بایزید جلدرم کو یہ خبر ملی کہ اس کا بڑا بیٹا اور تخت کا وارث شہزادہ ارطغرل برہان الدین قبیلے کے سردار کے ہاتھوں جنگ میں مارا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ مزید برہانی فوجوں نے عثمانی قصبوں اور دیہاتوں پر حملہ کر کے انہیں لوٹ لیا ہے۔ ان دونوں خبروں نے سلطان بایزید جلدرم کو انتہائی غمگین اور غصے میں کر دیا، اور وہ اپنے بڑے بیٹے کی موت کا بدلہ لینے کے لیے فوراً اپنی فوج کے ساتھ اناطولیہ جا پہنچے۔ لیکن یہاں اناطولیہ پہنچنے کے بعد سلطان کو معلوم ہوا کہ کارمان اور برہان قبیلے میں کسی اختلاف کی بنا پر ان کی آپس میں جنگ ہو گئی ہے۔ سلطان نے عقل مندی کا ثبوت دیتے ہوئے ان تمام قبیلوں کو آپس میں لڑنے دیا اور وہ خود واپس قسطنطنیہ کی جانب متوجہ ہوئے، کیونکہ جو مطالبات اس نے سلطان کے مانے تھے وہ ان پر عمل نہیں کر رہا تھا۔ مزید یہ کہ وہ فرانسیسیوں سے فوجی مدد لے کر اپنے شہر کا دفاع کرنے کی تیاریوں میں مصروف تھا۔